سامعین محترم، آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت مختصر تلاوت فرمائی ہے اور آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو وجود بخشنے کے بعد اللہ رب العزت نے انسانیت کو پیدا فرمایا، جس کا آغاز سیدنا آدم علیہ السلام سے فرمایا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ شروع ہوا، ایک انبیاء کے بعد دوسرا نبی آتا رہا، آخر میں امام الانبیاء خاتم الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام نے 23 سال اپنے خاندان میں قریش میں رہتے ہوئے زندگی گزاری۔ 23 سال کے بعد اللہ رب العزت کے حکم سے جب آپ علیہ السلام نے اللہ کا حکم لوگوں تک پہنچایا کہ اے لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، تو یہ آپ اہل علم علماء سے پہلے بھی سنتے رہتے ہیں اس وقت کیا حالات تھے، کیا مسائل تھے، کیا واقعات تھے، لیکن جب آقا علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اے لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، تو سب لوگوں نے اس کا انکار کر دیا، لیکن ان لوگوں نے انکار نہیں کیا جن لوگوں کو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے چننا تھا، منتخب کرنا تھا۔ آج میری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا مقام و مرتبہ۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے محبوب بندے عطا فرمائے۔ آقا علیہ السلام پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے، جو پہلے خلیفہ بنے، جن کا تذکرہ پچھلے دو جمعوں میں میں نے پوری وضاحت سے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو یہ مبارک جماعت عطا کی، جس کے بارے میں حضور علیہ السلام ہمیں فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، خیر امتی قرنی، کہ میرے دور کے لوگ جو ہیں تمام لوگوں سے بہتر ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ آپ حضور علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے کہ جو لوگ حضور علیہ السلام پہ ایمان لے کر آئے، انہوں نے آخر حضور علیہ السلام پہ کیا کیا قربانیاں دیں۔ حضور علیہ السلام نے جب مال کا مطالبہ کیا تو صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ لا کر آپ آقا کے قدموں میں رکھ دیا۔ جب حضور نے جہاد کے لیے صحابہ کو بلایا تو صحابہ نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر حضور علیہ السلام کے حکم پہ لبیک کہتے ہوئے میدانوں میں کودتے ہوئے ہمیں نظر آئے۔ صحابہ کرام نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، صحابہ کرام نے اپنی مالوں کی پرواہ نہیں کی، صحابہ کرام نے اپنے گھر بار کی پرواہ نہیں کی۔ سامعین محترم، صحابہ کرام کی زندگی کے واقعات پڑھیے، سنیے کہ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کے مبارک حکموں پہ اپنا سب کچھ نشاور کر دیا، حتیٰ کہ اپنی جان بھی قربان کر دی۔ میرے دوستو، یہ وہ مبارک صحابہ کرام کی جماعت ہے جن کے بارے میں اللہ رب العزت اپنے کلام مجید میں فرماتا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ اللہ جو ہے یقینی طور پر مومنین سے راضی ہو گیا۔ میرے دوستو، مومنین کا مصداق صحابہ کرام ہے۔
تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں صحابہ سے راضی ہو گیا۔ اس کے علاوہ آپ قرآن مجید میں دیکھیے کہ اللہ رب العزت صحابہ کرام کے بارے میں اپنی رضا کا اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اے اللہ فرماتے ہیں کہ میں صحابہ سے راضی، صحابہ مجھ سے راضی۔ آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کون سی عظیم شخصیات ہیں، انہوں نے کون سے کارنامے سر انجام دیے، کیا کام کیے کہ جس کی وجہ سے اللہ بھی اپنے رضا کے سرٹیفکیٹ دے رہا ہے۔ میرے دوستو، اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ ان کے اندر اتباع رسول کامل تھی۔ اتباع رسول ان کے ذہنوں میں، دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، ان کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت بھری ہوئی تھی۔ اس لیے تو رسول اللہ نے فرمایا، میرے دوستو، انہی صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کا رسول فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، کہ جب تم دیکھو کہ کوئی لوگ، کوئی شخص، کوئی فرقہ، کوئی گمراہ فرقہ ان صحابہ کرام کو گالی دے رہا ہے، طعن و تشنیع کا، تو میرے لوگوں اس وقت آپ کا کیا کام ہے؟ فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، آپ کا اس وقت فرض بنتا ہے کہ آپ ان لوگوں سے یہ کہیں کہ آپ کے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ صحابہ کرام وہ مبارک ہستیاں ہیں۔ میرے دوستو، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ میرے دوستو، یہ کوئی اعزاز کم نہیں ہے، یہ وہی صحابہ کرام ہیں میرے دوستو جنہیں حضور علیہ السلام کے ایک ایک حکم پر مٹنے والے تھے۔ چند ایک واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، کچھ لوگ کھڑے تھے، اتنے میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پاؤں مسجد کے اندر تھا، ایک پاؤں باہر تھا۔ ادھر سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں بیٹھ جاؤ، تو دیکھیے کہ حضور علیہ السلام کا وہ صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھ جاتے ہیں، اس حالت میں کہ ایک پاؤں مسجد کے اندر ہے، ایک پاؤں باہر ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جب حضور کا حکم سن لیا تو اس کے بعد یہ گوارا نہیں ہے کہ ہم جو ہے حضور علیہ السلام کے حکم کو نہ مانیں۔ حضور علیہ السلام نے حکم کیا بیٹھ جاؤ، جو جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا۔ میرے دوستو، حضور علیہ السلام پہ مر مٹنے والے یہ وہ مبارک جان نثار صحابہ کرام تھے کہ جب ابھی جو ہے پالتو گدھوں کا گوشت حرام نہیں تھا، شریعت میں حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ ان کا گوشت کھانا حرام ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہماری ہانڈیاں جو ہے چولہوں کے اوپر رکھی ہوئی تھی، گوشت پک رہا تھا۔ ادھر سے حضور علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، گدھوں کا جو پالتو گدھے ان کا گوشت حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارا گوشت پک رہا تھا، لیکن ہم نے حضور کا حکم سنا، جیسے ہی حکم سنا تو اپنی پکتی ہوئی ہانڈیاں جو ہے ہم نے گرا دی۔ یہ وہ مبارک ہستیاں تھیں۔ میرے دوستو، جب شریعت کے اندر شراب حرام نہیں ہوئی تھی، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا۔ اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی، کھجور کی شراب پیا کرتے تھے صحابہ کرام، اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ یہ واقعہ بات ذہن میں رکھیں۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک منادی کو حکم دیتے ہیں کہ جا کر مدینہ کے اندر ندا دے دو کہ اے لوگوں، آج کے بعد شراب حرام ہے۔ تو وہ صحابی نے اعلان کیا، جیسے ہی سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا تو حضرت انس کو حکم دیا کہ جاؤ، یہ جو شراب ہے یہ ساری کی ساری جا کر انڈیل دو، گرا دو۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس دن جب آقا علیہ السلام کا حکم صحابہ کو ملا کہ آج کے دن شراب حرام ہو گئی ہے، تو ہم نے دیکھا کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب بہہ رہی ہے جیسے نہر بہہ رہی ہو۔ یہ آقا کے حکم کی تعمیل کرنے والے تھے، حضور علیہ السلام کے حکم پہ مر مٹنے والے تھے۔ یہ کتنے جان نثار تھے، کتنے محب تھے، اتباع رسول کتنی تھی۔ میرے دوستو، عروہ بن مسکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب ایمان نہیں لائے تھے، جب صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ کفار کی طرف سے مذاکرات کے لیے آئے،
انہوں نے آ کر ایک عجیب صورتحال دیکھی کہ حضور علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں، جب جو پانی ان کے اعضاء سے نیچے ٹپکتا ہے، نیچے گرتا ہے، تو اس پانی کے گرنے سے پہلے صحابہ کرام اس پانی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتے ہیں۔ یہ وہ مبارک ہستی ہیں۔ حضور علیہ السلام کا کوئی بال اگر گرتا ہے داڑھی مبارک کا یا سر کا، تو صحابہ کرام وہ بال نیچے نہیں گرنے دیتے، گرنے سے پہلے اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ میرے دوستو، جب اس نے یہ منظر دیکھا کہ اتنے جانثار، اتنے فرما بردار، تو اس نے جا کر قریش مکہ کو کہا کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، لیکن اتنے فرما بردار کسی کے ساتھی نہیں دیکھے جتنے ساتھی رسول اللہ کے فرما بردار دیکھے۔ میرے دوستو، یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں بے شمار واقعات، فضائل بھرے پڑے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھو، یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعد غرضا، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ فقد آذانی فقد آذاہم فقد آذانی، کہ اے لوگو، جو شخص ان صحابہ کو ایذا پہنچائے گا، ومن آذاہم فقد آذانی، وہ در حقیقت مجھے ایذا پہنچا رہا ہے، مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ اور آگے حضور نے فرمایا ومن آذانی، اور جو شخص مجھے ایذا پہنچائے، مجھے تکلیف دے، فقد اذى اللہ، وہ حقیقت میں اللہ کو تکلیف دے رہا ہے، اللہ کو ایذا پہنچا رہا ہے۔ تو میرے دوستو، اس حدیث کا مفہوم، اس حدیث سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو میرے صحابہ کو برا کہے گا، جو میرے صحابہ کو تکلیف دے گا، جو میرے صحابہ کرام پہ طعن و تشنیع کرے گا، جو میرے صحابہ کو گالی دے گا، تو وہ دوستو وہ حقیقت میں مجھ محمد کو گالی دے رہا ہے، مجھ محمد کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ اور جو مجھے تکلیف دے گا وہ حقیقت میں اللہ کو تکلیف دے رہا ہے، جو اللہ کو تکلیف دے گا وہ قریب ہے کہ اللہ کی پکڑ میں آ جائے۔ تو میرے دوستو، یہ صحابہ کرام کی مبارک ہستیاں ہیں۔ آج کا دور پرفتن دور ہے، آج کے دور میں یہ حضور علیہ السلام کے مبارک صحابہ کرام بھی محفوظ نہیں ہیں۔ صحابہ کرام پہ اعتراض کیے جا رہے ہیں، ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، صحابہ کرام کی آپس کے اختلافات کو پھیلایا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں جو اختلافات ہوئے، حتیٰ کہ لڑائی جھگڑے تک بھی باتیں پہنچ گئیں، ان کے پیچھے منافقین تھے۔ حالانکہ صحابہ کرام اور اہل بیت کی آپس میں محبت تھی، جس کو قرآن میں اللہ نے ذکر کیا رحماء بینہم، کہ یہ صحابہ کرام آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں ان کی محبت ہے۔ اشداء علی الکفار، لیکن یہ کفار کے لیے بہت سخت ہیں۔ میرے دوستو، ایک واقعہ سناتا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک شخص آتا ہے، وہاں ایک مجلس لگی ہوئی ہے، تو وہاں پر ذکر ہوا کہ فلاں شخص جو ہے صحابہ کرام کو برا بولا کہتا ہے۔ تو امام مالک نے فرمایا کہ جو شخص صحابہ کرام پہ طعن و تشنیع کرتا ہے وہ اس آیت کا مصداق ہے، لیغیظ بہم الکفار، یہ کافروں میں سے ہے، یہ منافقوں میں سے ہے۔ صحابہ کرام کا جو ذکر ہے وہ اچھے طریقے سے کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، آج جو ہے پاکستان کے اندر ہمیں یہ ایک خوشخبری ملی، ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ یہ 2 دن پہلے پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں صحابہ کرام اور اہل بیت اور امہات المومنین کے لیے ایک قانون بنا ہے۔ قانون تو پہلے بھی موجود تھا، ہمیں جو اعتراض تھا وہ اعتراض کیا تھا میرے دوستو؟ اعتراض یہ تھا کہ اگر کوئی شخص میری توہین کرتا ہے، پاکستان کا آئین ہے، قانون ہے کہ اگر کوئی شخص میری توہین کر رہا ہے، مجھے گالی دے رہا ہے، آپ کو گالی دے رہا ہے، آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ کی عزت نفس پہ حملہ کر رہا ہے، تو پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ اس کی سزا 5 سال ہے۔
میرے دوستو، لیکن صحابہ کرام و اہل بیت امہات المومنین کی وہ مظلوم شخصیات تھی پاکستان کے اندر کہ اگر کوئی آج کا میراثی کہہ لے، آج کا کوئی بنگی چرسی اٹھ کر ان مبارک ہستیوں پہ طعن و تشنیع کرے، ان کو گالی دے، لیکن کیا ہے، اگر پہلی کو بات ہے گرفتار نہیں ہوتا، اگر گرفتار ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہے؟ 3 سال۔ کیا صحابہ کرام ہم سے بھی نعوذ باللہ کمتر ہیں؟ ہمیں تو اپنے جنتی ہونے کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کے بارے میں فرما دیا جنتی ہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ کے سارے صحابہ جنتی ہیں، اللہ ان سے راضی، وہ ان سے راضی۔ تو میرے دوستو، یہ پاکستان کا آئین تھا جس کے لیے ہم جو ہے کوششیں کر رہے تھے۔ یہ 2 دن پہلے پاکستان کے اندر جماعت اسلامی کے پارلیمنٹ رکن مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب، جنہوں نے بل پیش کیا کہ صحابہ کرام اور اہل بیت، ہم اہل بیت کے لیے بھی وہی سزا کا قانون بنواتے ہیں جو صحابہ کے لیے بنواتے ہیں۔ آج کیا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں یہ کہا جاتا ہے کہ دشمنی تھی، یہ تھا وہ تھا۔ میرے دوستو، ایسی بات نہیں ہے، یہ تاریخی روایات ہیں۔ آپ صحابہ کرام کو جب کبھی بھی پڑھیں، جب کبھی بھی دیکھیں تو صحابہ کو قرآن و حدیث میں دیکھیں، نصوص قطعیہ میں دیکھیں، تاریخی روایات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ان مقدس ہستیوں کے بارے میں آپ اللہ کا فرمان دیکھیں، اللہ کے محبوب رسول اللہ کا فرمان دیکھیں کہ ان کے بارے اللہ رسول کیا کہہ رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، تاریخی روایات میں صحابہ کرام کو مت پرکھیے، صحابہ کرام مبارک ہستیاں ہیں۔ تو ہمیں یہ اعتراض تھا کہ عام آدمی کے لیے قانون ہے کہ 3 سال اس کی عزت نفس کا خیال کیا جا رہا ہے، لیکن صحابہ کے لیے 3 سال، عام آدمی کے لیے 5 سال۔ تو اس نے بل پیش کیا کہ جو شخص صحابہ کرام اور اہل بیت اور امہات المومنین ان کو کہا جاتا ہے میرے دوستو جو حضور علیہ السلام کی بیویاں ہیں۔ قرآن نے کہا وازواجہ امہاتہم، حضور کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں۔ حضور علیہ السلام کی 11 شادیاں تھیں، 11 ہماری مائیں ہیں۔ تو امہات المومنین کی بھی کوئی توہین کرے گا تو اس کو بھی آئندہ کے بعد یہ پارلیمنٹ کے اندر یہ قانون بن چکا ہے کہ اس کو کم سے کم جو ہے وہ 10 سال سزا ہوگی۔ یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ ہم نے ہمارے ووٹوں کی یہ قدردانی ہے کہ ہم جو نمائندے اسمبلی میں بھیجتے ہیں وہ ہمارے جو ہے ان مقدس ہستیوں کا تحفظ کا قانون بنوا رہے ہیں۔ تو یہ قانون بن چکا ہے میرے دوستو کہ جو صحابہ کرام اور اہل بیت امہات المومنین کی توہین کرے گا تو اس کی سزا 10 سال ہے، زیادہ سے زیادہ عمر قید کی سزا کا قانون بن چکا ہے۔ یہ ہمارا بہت برسوں سے مطالبہ تھا جو الحمدللہ پورا ہو چکا ہے۔ آج یہ قانون بننے کے بعد آگے کیا ہمارا مطالبہ ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اٹھ کر سیدنا صدیق اکبر کی توہین ہو رہی ہے، سیدنا عمر کی توہین ہو رہی ہے، کوئی اٹھتا ہے سیدنا عائشہ پہ تہمت لگا رہا ہے، الزام لگا رہا ہے، زبان تراشی کر رہا ہے۔ میرے دوستو، اس کی سزا کا قانون تو بن چکا ہے، اب نافذ العمل اس قانون کو نافذ کرنا حکومت وقت کا کام ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر یہ بیان کرنے کا آپ کے سامنے کیا مقصد ہے کہ آپ کو، ہم مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے، مجھے بھی آپ کو بھی، کہ یہ ہمارے آئیڈیل ہیں صحابہ کرام اہل بیت۔ یہ ہمارے آئیڈیل کی کوئی توہین کرے، آج اپنی سیاسیات میں آپ دیکھیں، چاہے میں ہوں، میں اپنے لیڈر کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، چاہے میرا لیڈر عمران خان ہے، چاہے میرا لیڈر نواز شریف ہے، چاہے میرا لیڈر زرداری ہے، بلاول ہے۔ میرے دوستو، ان دنیا کے لیڈروں سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں کہ توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ تو میرے دوستو، تو وہ تو قرآن و حدیث نے ان کو آئیڈیل قرار دیا ہے، صحابہ کرام اور اہل بیت کو، ان کی توہین ہم کبھی نہیں برداشت کر سکتے۔ تو میرے دوستو، آپ کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ صحابہ کرام اہل بیت امہات المومنین کے لیے قانون بن چکا ہے، اور آج کے جمعہ کے اجتماع کے وسادت سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو قانون بن چکا ہے سینٹ سے پاس ہو کر ایک باقاعدہ قانون بن جائے، اور اس کے بعد اس قانون کو نافذ العمل کیا جائے۔ اس قانون پہ عمل کرنے کی وجہ سے ملک پاکستان کے اندر فرقہ واریت، دہشت گردی، انتہا پسندی کا بالکل یہ خاتمہ ہو سکتا ہے۔ آج بھی اگر اس قانون پہ عمل ہونا شروع ہو جائے کہ ان مقدس ہستیوں کی کوئی توہین نہ کرے، تبرہ بازی نہ کرے، طعن و تشنیع نہ کرے، تو میرے دوستو
آپ دیکھیے کہ ملک پاکستان کے اندر استحکام کیسے آتا ہے، امن کیسے آتا ہے۔ فساد تو اس وقت پڑتا ہے، شر تو اس وقت پھیلتا ہے جب کوئی ہمارے مقدس ہستیات کو گالی دیتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے، مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان اس کو باقاعدہ آئین کا حصہ بنا کر جو ہے اس قانون کو نافذ العمل کرے، ان مقدس ہستیوں کی عزت اور ناموس کا پہرا دے اور حفاظت کرے، تاکہ اس ملک پاکستان کے اندر جو ہے امن قائم ہو، استحکام قائم ہو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ کہا ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔